1707 صبح کا وقت، دہلی مغل امپائر کا دل۔ لیکن آج یہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس سال شاہ جہاں کا دور ختم ہوا اور اس کی موت کے بعد چاروں شہزادے دارا، اورنگزیب، مراد اور شجاع ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا چکے تھے۔ یہی شہر ایک وقت تھا جب 3 قارون تک کے بادشاہوں نے اس پر راج کیا، اور اب اسی شان و شوکت کے بیچ مغل تخت دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ یہ کہانی صرف بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی ان فیصلوں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی ہے جو ایک طاقتور سلطنت کو بھی گرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شاہ جہاں کے بیمار ہونے کی صرف ایک افواہ نے پورے امپائر کو ہلا دیا۔ دارا شکوہ، اورنگزیب، مراد اور شجاع چاروں شہزادے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا چکے تھے۔ ہر جنگ میں لاکھوں روپے ضائع ہوئے، اپنے ہی سپاہی آپس میں لڑ پڑے اور مغل ایڈمنسٹریشن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مغل امپائر کی ہر بادشاہ کے بعد ایک جنگ ہوتی تھی، لیکن شاہ جہاں کے بعد والی جنگ سب سے خونی اور سب سے لمبی تھی۔ جب تک ایک شہزادہ جیت تک پہنچتا، امپائر اور کمزور ہو جاتی۔ اورنگزیب نے امپائر کو سب سے زیادہ ایکسپینڈ کیا، قندھار سے لے کے تامل تک۔ لیکن ہر زمین ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی بڑی زمین اتنا بڑا خرچہ، جتنی دور سرزمین اتنی مشکل دیکھ بھال۔ مغل امپائر کا 1/3 ریونیو ساؤتھ انڈیا وارز میں ختم ہو گیا۔ پروونشنل گورنرز سٹرونگ ہو گئے۔ دکن کی جنگ وہ دلدل تھا جس میں مغل امپائر برے طریقے سے پھنس رہا تھا۔ بیجاپور، لوکنڈا، مراٹھاز، ہر سال ایک نیا دشمن، ہر سال ایک نیا خرچہ۔ اورنگزیب بڑھاپے تک دکن میں ہی کیمپ لگا کر بیٹھا رہا۔ یہ جنگ 27 سال تک چلی اور نارتھ انڈیا بے دیکھ ہو گیا، اور یہاں سے مراٹھا پاور اٹھنے لگی اور مغل تخت گرنے لگے۔ اورنگزیب کے بعد ایک لمبی لائن آتی ہے کمزور بادشاہوں کی۔ بہادر شاہ بہت بزرگ، جہاندار شاہ صرف محفلیں، فروخشیار نوابوں کا پپٹ، محمد شاہ رنگیلا کلاکار لیکن سلطان نہیں۔ 1712 سے 1720 کے درمیان 4 بادشاہ آئے اور سب کے سب قتل ہو گئے۔ جس امپائر کو ایک طاقتور ہاتھ چاہیے تھا، وہ صرف ایک کرسی کا کھیل بن گیا۔ مغل نواب اور سردار جو کبھی بادشاہ کے غلام تھے، اب وہ خود بادشاہ بنواتے تھے۔ پاور آف دلی سے ہٹ کر حیدرآباد کا نظام، بنگال کے نواب، اودھ کے نواب سب آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ 1720 کے بعد مغل سلطنت کا رول صرف نام کا ہی رہ گیا، اصل حکومت نوابوں کے ہاتھ چلی گئی۔ 1739 ایران کے بادشاہ نادر شاہ دہلی تک آ گیا، بنا کسی بڑی رکاوٹ کے۔ ایک دن میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، ریڈ فورٹ لٹ گیا، کوہ نور اور تخت طاؤس لے جایا گیا۔ نادر شاہ نے مغل امپائر کو ایک شیشہ دکھایا کہ طاقت اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ جہاں مغل سلطنت غلطیاں کر رہا تھا، وہاں مراٹھا صحیح وقت پر اٹھ رہے تھے۔ ان کی بروقت اسٹریٹجی اور سینٹرلائز لیڈرشپ سے 1752 تک دلی مغل کے پاس نام کا تھا، اصل میں مراٹھاز پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ یعنی اپنی سلطنت کو اپنی ہی حفاظت کا ٹھیکہ دوسروں کو دینا پڑ گیا۔ برٹش جو پہلے صرف پیڈلر تھے، پھر ٹریڈر اور پھر سولجرز اور پھر کنگ میکر، 1803 میں برٹش نے دلی پہ قبضہ کر لیا، مغل کا ایکچوئل رول ختم ہو گیا۔ جنگ آزادی 1857 جنگ آزادی کی کوشش کا لاسٹ سپارک، لیکن جب اندھیرا چھایا تو لال قلعہ کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر دلی کی گلیوں میں ایک مسافر بن چکا تھا۔ برٹش نے اسے رنگون بیچ دیا اور ساتھ ہی مغل امپائر کی 300 سال پرانی روشنی بجھ گئی۔ مغل سلطنت کسی ایک غلطی سے نہیں گرا،
یہ کئی چھوٹی چھوٹی دراروں سے گرا۔ وراثت کی جنگ، زیادہ ایکسپینشن، لمبی جنگیں، کمزور بادشاہ، طاقتور نواب، باہری حملے، اور ایک امپائر جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔